جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ یوحنا کی انجیل یوحنا کی انجیل 4 باب اور اس کی 21ویں آیت سے پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل 4 باب 21ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ عورت نے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو کرسٹس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یسوع نے سے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے اور اپنے کلام کے وسیلہ سے رہنمائی بخشتا اور اپنی صداقت کی راہوں پر چلنے کا فضل بخشتا ہے۔ تیرا شکر کرتا ہوں۔ اے خدا، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں، بلکہ تیرے پاک روح کی تحریک سے تیری باتوں کو بیان کر سکوں۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے اور تیرا نام جلال پائے۔ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خدا کے زندہ اور مقدس کلام میں میرے ساتھ دیکھیں، یوحنا کی انجیل 4 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ آج کا ہمارا مضمون ہے روح اور سچائی سے پرستش کرنے والوں کے لیے خدا کی برکات۔ خدا چاہتا ہے کہ پرستار ہوں، اس کی پرستش کرنے والے ہوں، اس کی عبادت کرنے والے ہوں، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں کچھ ایسے عبادت کرنے والے، پرستش کرنے والے ہیں جو سچے نہیں، یعنی سچائی کے ساتھ پرستش نہیں کرتے اور روح کے ساتھ پرستش نہیں کرتے، اور وہ اگرچہ پرستار تو ہیں، اگرچہ خدا کے حضور آتے اور اس کی پرستش تو کرتے ہیں، لیکن روایتی طور پر، رسمی طور پر اور سطحی طور پر وہ خدا کی پرستش کرتے ہیں اور خدا کی آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اس کے لیے وہ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ لیکن خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کیسے پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح
اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ دیکھیں میرے ساتھ یوحنا رسول کی انجیل 4 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ اب خدا چاہتا ہے اور ڈھونڈتا ہے، اس کے معنی ہے کہ وہ مل نہیں رہے۔ جب ہم کسی چیز کو ڈھونڈتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ وہ ملتی نہیں، وہ ہے نہیں، اویلیبل نہیں، نظر نہیں آتی، اور اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ اور ایسے ہی پرستار تو بہت ہیں، لیکن خدا ڈھونڈ رہا ہے ایسے پرستاروں کو جو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، اور جو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرتی ہیں، پھر خدا ان کو آسمانی برکتیں، روحانی برکتیں، مادی برکتیں، بلکہ ہر طرح کی سرفرازی اور ہر طرح کی برکتوں سے ان کو نوازتا ہے۔ لیکن اگر اس کی پرستش نہیں کرتے، یا پھر سچائی کے ساتھ نہیں کرتے، یا اپنی روح سے اس کی پرستش نہیں کرتے، صرف رسمی طور پر یا دکھاوے کے طور پر، یا ایک بس ممبرشپ ہے تو اس کے گھر میں آ کر اس کی پرستش کرتے ہیں، مجبور ہیں کہ ممبرشپ تو رکھنی ہے خوشی اور غم کے موقعوں پر، اور آتے ہیں، ایسے پرستاروں کو خدا نہیں ڈھونڈتا۔ اور ایسے پرستاروں کے لیے خدا کی برکات بھی نہیں ہے، بلکہ خدا تلاش کرتا ہے، خدا ڈھونڈتا ہے ایسے پرستاروں کو جو اپنی روح سے خدا کی پرستش کریں، اپنے دل سے خدا کی پرستش کریں، اپنی جان سے خدا کی پرستش کریں، اور ان کے لیے پھر خدا جب انہیں ڈھونڈ لیتا ہے اور ایسے پا لیتا ہے، اس کے معنی ہے کہ اس کی عبادت کرنے والے اور اس کی پرستش کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، لیکن خدا ان کو رد کر دیتا ہے اور تلاش کرتا ہے اور ڈھونڈتا ہے، اور اس تلاش میں کہ کوئی ایسا پرستار ملے جو روح کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ اور خدا کے اس نیچر کے ساتھ مل کر خدا کی پرستش کریں، کیونکہ خدا روح ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ وہ روح سے اس کی پرستش کریں۔ خدا پاک ہے، اس لیے تقاضا کرتا ہے کہ پرستار بھی پاک ہو، اس کی ورشپ کرنے والا، اس کی عبادت کرنے والا، اس کے قدموں میں جھکنے والا، وہ خدا کے اس معیار کے عین مطابق ہو، اور ایسے بندے اور بندی کو خدا تلاش کرتا ہے۔ لیکن ایسے بہت سے ملتے ہیں جو درست رویے کے ساتھ اور درست چال ڈھال کے ساتھ اور اصل فطرت کے ساتھ جس کا تقاضا خدا کرتا ہے، وہ ویسے اسے ملتے نہیں۔ اس لیے خدا ان کو جو رسمن اور جو تعظیمن لیکن ان کے دل دور ہیں اور ریاکارانہ ایسے پرستاروں کو خدا رد کر دیتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کو ایسے پرستار ملے جو روح اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کریں۔ میرے ساتھ دیکھیے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت سے پڑھوں گا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اے سدوم کے حاکموں، خدا کا کلام سنو، اے عمورہ کے لوگوں، ہماری خدا کی شریعت پر کان لگاؤ۔ خدا فرماتا ہے، تمہاری ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈوں کی سوختی قربانیوں سے اور فربا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نے۔ جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے
کہ میری بارگاہوں کو روندو، آئندہ کو باطل عدیے نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بدکرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا صرف ہدیوں اور نذرانوں سے ہی نہیں چاہتا، بلکہ 14ویں آیت میں لکھا ہے، میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر باہر ہیں، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا، تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہے، اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھ کے سامنے سے دور کرو، بدفعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی داد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ پرستش تو کرتے ہیں، عبادت تو کرتے ہیں اور خدا کے حضور نذرانے بھی لاتے ہیں، لیکن ان کے کام خدا کی مرضی کے بالکل برعکس ہیں، اور یہ ہے جو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش نہیں کرتے، لیکن خدا ان کو رد کر دیتا ہے اور وہ خوش ہے۔ ہم خدا کے حضور آتے ہیں لیکن خدا ان کو رد کرتا ہے، وہ سوچتے ہیں ہم بچڑے اور بکرے اور قربانیاں چڑھاتے ہیں، خدا ان کی ان قربانیوں کو بھی رد کر دیتا ہے، اس لیے کہ خدا جو تقاضا کرتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ وہ پاک ہو اور پاک خدا کی پاک طور پر پرستش کرے، اس کی عبادت کرے، اس کے قدموں میں جھکیں۔ اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بس عبادت کا ایک وقت ہے اور اس میں وہ ٹھیک ہے، باقی ان کے کام خدا کی رضا، خدا کی مرضی اور خدا کی آئین کے بالکل برعکس ہے۔ اس لیے یہ سچے پرستار نہیں ہے، یہ سچے عبادت گزار نہیں ہے، یہ سچے خدا کے بندے اور بندیاں نہیں ہیں، اور یہ ایک لمیٹڈ ٹائم پر خدا کے حضور آتے ہیں اور ان چند گھنٹوں میں خدا کے قدموں میں جھکتے ہیں، لیکن باقی وقت ان کے زندگی اور زندگی کے پہلو بالکل خدا کی مرضی اور اس کے آئین اور اس کے احکام کے برعکس ہیں، اور اس لیے خدا ان کو رد کرتا ہے اور پھر ان کی پرستش کو بھی وہ قبول نہیں کرتا۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، تم ہاتھ اٹھاؤ گے اور ہاتھ پھیلاؤ گے اور دعا کرو گے۔ میرے ساتھ دیکھیے یسایا نبی کا صحیفہ پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت، جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا، تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں۔ اب بائبل بیان کرتی ہے یہ پرستش تو کرتے ہیں، بھیڑ بکریوں کے ہدیے اور نذرانے تو لاتے ہیں، لیکن ان کے دل خدا سے دور ہے اور یہ سچے پرستار نہیں ہے، اس لیے یہ دعا کریں گے، خدا ان کی دعا کو نہیں سنے گا، یہ خدا کو پکاریں گے، خدا سنے گا نہیں، اور جب سنے گا نہیں تو وہ برکتیں جو دینی ہیں، اگر بے اولاد ہے تو خدا سے کہیں گے اولاد دے، خدا سنے گا ہی نہیں، بے روزگار ہے، خدا سے کہیں گے روزگار دیں، خدا سنے گا ہی نہیں، بلکہ خدا ان کی اس ستم ظریفی میں اپنی آنکھ کو پھیر لے گا، تاکہ وہ دکھ اٹھاتے ہیں تو اٹھاتے رہیں، کیونکہ وہ رسماً عبادت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے، لیکن ان کے اعمال اور ان کے کام خدا کی رضا کے بالکل برعکس ہے اور آئین خداوندی سے متصادم اور متضاد ہے۔ اس لیے بائبل بیان کرتی ہے خدا، اب یہ دیکھیں سدوم کے لوگ، امورہ کے لوگ، ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں کہ سدوم اور امورہ کے لوگ خدا کی مرضی کے خلاف بدی اور بدکاری میں چلتے، اب وہ عبادت بھی کرتے ہیں، ہدیے بھی گزرانتے ہیں، لیکن خدا ان کو رد کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ کلام کو سنتے نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، اپنی زندگی اور زندگی کے تمام پہلوؤں کو کلام کے عین مطابق نہیں بناتے، وہ سچے پرستار نہیں ہے، وہ روح کے ساتھ
پرستش کرنے والے نہیں ہیں، لیکن روح کے ساتھ پرستش کرنے والے اپنی زندگی کے ہر پہلو کو، اپنی سوچ کو خدا کے تابع کرتے ہیں، اپنے اعمال کو خدا کے آئین کے تابع کرتے ہیں، اور اپنے چال ڈھال کو خدا کی رضا کے عین مطابق کرتے ہیں۔ اور اس طرح ایسے لوگ روح کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ خدا کی پرستش کرتے ہیں، اور خدا انہیں قبول کرتا اور ان کو برکتوں سے نوازتا ہے۔ میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں یسایہ نبی کا صحیفہ 26واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ خدا کے کلام مقدس میں یسایہ نبی کا صحیفہ 26واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا، اور خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا، اور اپنے لوگ کی رسوائی تمام زمین پر سے مٹا دے گا، کیونکہ خدا نے یہ فرمایا ہے۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے، خدا یسایہ 25 باب اس کی 8ویں آیت کو میں نے پڑھا کہ خدا ان کے لیے کام کرتا ہے، اور اسی طرح یسایہ 26واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، ہاں تیری عدالت کی راہ میں اے خدا ہم تیرے منتظر رہے، ہماری جان کا اشتیاق تیرے نام اور تیری یاد کی طرف ہے۔ اب جو سچے پرستار ہیں اور جو اور سچائی سے خدا کی پرستش کرتے ہیں، وہ خدا کے منتظر رہتے ہیں۔ 8ویں یسایہ 26واں باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، ہاں تیری عدالت کی راہ میں اے خداوند ہم تیرے منتظر رہے، ہم نے تیرا انتظار کیا۔ اب جو خدا کے سچے پرستار ہیں وہ خدا کے منتظر ہوتے ہیں، وہ خدا کے قدموں میں جھکتے، اور ان کی جان خدا کی مشتاق ہوتی ہے۔ اور اسی طرح خدا کے کلام مقدس میں یسایہ 26واں باب اور اس کی 9ویں آیت، رات کو میری جان تیری مشتاق ہے، ہاں میری روح تیری جستجو میں خوشاں رہے گی، کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے باشندے صداقت سیکھتے ہیں۔ اب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے منتظر رہتے ہیں، دن کو بھی اور رات کو بھی وہ خدا کے منتظر رہتے ہیں۔ اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، رات کو میری جان تیری مشتاق ہے۔ رات کو بھی جو سچے پرستار ہے، دن کو بھی خدا کے مشتاق ہے اور رات کو بھی خدا کے مشتاق ہے، اور دن اور رات ہر لمحہ وہ خدا کے اشتیاق میں زندگی گزارتے ہیں۔ خدا کی حضوری میں رہنے کا شوق، خدا کے کلام کو پڑھنے کا شوق، خدا کی حمد کرنے کا شوق، خدا کے قدموں میں جھکنے کا شوق، اور یہ شب و روز وہ مشتاق رہتے ہیں اپنے خدا کے، اور پھر پرستش کرتے ہیں۔ تو وہ سچے پرستار ہیں جو رات دن خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، لیکن جو صرف محدود وقت میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے عبادت کرتے، اور پھر ان کی زندگی کے تمام پہلو خدا کی مرضی کے متصادم ہیں، تو ایسے لوگ سچے پرستار نہیں۔ اور وہ برکتیں جو خدا سچے پرستاروں کو دینا چاہتا ہے، وہ برکتیں ان کی زندگی میں نہیں آتی۔ میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیے یسایہ 29واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 29واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، پس خداوند فرماتا ہے، چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا۔ اب غور کریں، ہم جو کچھ کرتے ہیں اور جو کچھ ظاہر میں ہے، خدا صرف اسی کو نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارے باطن میں کیا ہے خدا تو اس کو بھی دیکھتا ہے۔
होंठों से ताज़ीम करते हैं, लेकिन दिल उसके कितना नज़दीक है। वैसे तो ये नज़दीकी चाहते हैं, लेकिन इनका दिल खुदा से दूर है। अब होंठों से ताज़ीम करते हैं और मुंह से तारीफ करते हैं और मुंह से अच्छे गीत गाते हैं, या होंठों से खुदा का जिक्र करते हुए ताज़ीमन झुक जाते हैं, लेकिन इनके दिल खुदा की ताबेदारी से दूर है, इनके दिल खुदा की अताअत से दूर है, इनके दिल खुदा के हुक्मों पर अमल करने से दूर है, और ये रस्मन खुदा की प्रशंस करते हैं। तो खुदा वो बरकतें और वो शिफा और तंदुरुस्ती और सेहतमंदी और माशी खुशहाली इनको नहीं देता, इसलिए कि खुदा जानता है कि ये ज़ाहिर में कुछ है और बातिन में कुछ है। इसलिए जो मादी और रूहानी बरकतें खुदा उनके लिए रखता है, खुदा नहीं देता, इसलिए कि खुदा तलाश करता है सच्चे परस्तार की, सच्चे परस्तार जो रूह और सच्चाई से खुदा की प्रशंसा करे, और फिर खुदा उनके लिए आसमान को खोल देता है, अपनी बरकतों को नासिल करता है, और उनके लिए फिर किसी चीज की कमी नहीं आती। और सच्चे परस्तार को खुदा सेहत भी बख्शता है, तंदुरुस्ती भी बख्शता है, खुशहाली भी देता है, रोजगार भी बख्शता है, और कभी मायूस नहीं होने देता। देखिए मेरे साथ यशायाह नबी का सहीफा उसका 58वां बाब और उसकी 8वीं आयत से पढ़ूंगा। खुदा की कलाम मुकद्दस में लिखा है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर हो। अब जो सच्चे परस्तार है खुदा उनको सेहत बख्शता है, और जो सच्चे परस्तार हैं वो पुकारते हैं और खुदा सुनता है। नामी आयत यशायाह 58वां बाब नामी आयत में लिखा है, तब तू पुकारेगा और खुदा जवाब देगा, तू चलाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। कितनी अजीम बात है। अब ये है बरकत सच्चे परस्तारों के लिए जो रूह और सच्चाई से प्रशंसा करते हैं। खुदा उनको सेहत बख्शता है, खुदा वो पुकारते हैं तो सुनता है, इसलिए कि वो रूह और सच्चाई से उसकी प्रशंसा करते हैं। वो चलाएंगे, खुदा कहेगा इतना ना चला, मैं तो बिल्कुल तेरे पास हूँ। हम कब चलाते हैं? जब कोई दूर हो तो बुलंद आवाज से खुदा कहेगा तू मत चला, मैं तेरे बिल्कुल नजदीक हूँ। तू फरमाए, तू कहेगा और मैं कर दूंगा, तू कहेगा मैं सुन लूंगा। और तू इतना दूर ना समझ, क्योंकि तेरा दिल मेरी नजदीकी में है, तेरी रूह मेरी नजदीकी में है, तू रूह और सच्चाई से मेरी प्रशंसा करता है, इसलिए मैं तेरे नजदीक हूँ। और तू कह तो सही, मैं तुझे बख्शूंगा, तू मांग मैं तुझे दूंगा, तू कह और मैं वो कर दूंगा। और अजीज़ और खुदा के कलाम में मुकद्दस में लिखा है कि जब हम जो कुछ ज़मीन पर बांधते हैं वो आसमान पर बन जाता है, जो कुछ ज़मीन पर कहते हैं खुदा आसमान पर कर देता है। और किन लोगों के लिए जो सच्चाई के साथ खुदा की इबादत करते, सच्चाई के साथ खुदा की प्रशंसा करते, सच्चाई के साथ और रूह के साथ अपने खुदा की ताज़ीम करते और उसकी प्रशंसा करते और उसके कदमों में आते हैं, खुदा उनके बिल्कुल नज़दीक है। और फिर खुदा उन्हें बरकतों पर बरकतें बख्शेगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है 10वीं आयत, और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और अज़ुर्दा दिल को आसूदा करे तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीर की दोपहर की मानंद हो जाएगी। अब खुदा एमाल पर भी कि तू मेरी सच्चाई से प्रशंसा करता है, तेरे इमाल दुरुस्त है, तो फिर खुदा तेरी रहनुमाई करेगा। अब गौर करें 11वीं आयत, खुदा सदा तेरी रहनुमाई करेगा। खुदा उनकी रहनुमाई करता है जो रूह और सच्चाई के साथ है। और जब खुदा रहनुमाई करता है फिर उन्हें बरकतों और बख्शों की तरफ ले जाता है और फिर उनको सेव करता है। दोबारा मैं पढ़ूंगा यशायाह 58वां बाब और उसकी 11वीं आयत, और खुदा सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सेव करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस
تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ خدا سچائی سے، خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے پرستش کرے، پھر خدا اس کی ہڈیوں کو تازگی بخشتا ہے، خدا اسے معاشی خوشحالی بخشتا ہے، خدا بیماریوں کو اس کے بدن سے دور کرتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے لیے ڈیووٹ ہو گیا ہے اور ابلیسی کوئی قوت اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خدا اس کے نزدیک ہے اور خدا اس کی سنتا ہے اور خدا کا پاک روح اس پر ہے۔ اب بری روح اس پر نہیں آ سکتی، اس لیے کہ وہ روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرتا ہے یا کرتی ہے۔ لیکن جب آپ کی پرستش کی نوعیت بدل جاتی ہے، جب آپ کی پرستش ظاہری بن جاتی ہے، جب آپ کی پرستش روح سے خالی ہو جاتی ہے، جب آپ کی پرستش سچائی سے بطالت کی طرف آ جاتی ہے اور آپ محض رسماً اس کی عبادت کرتے ہیں، محض دکھاوے کے لیے اس کے قدموں میں جھکتے ہیں، تو اس کا رزلٹ زیرو ہے اور خدا رد کر دیتا ہے۔ خدا تلاش میں ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے اور پھر اس کے اعمال خدا کی مرضی کے تابع ہیں اور خدا اسے برکتیں بخشتا ہے، خدا اس کے لیے اپنے فضل کو جاری کرتا ہے، خدا اپنی رحمتوں کے لیے اپنے آسمان کو کھول دیتا ہے، خدا اسے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا، اس لیے کہ اس کی زندگی میں خدا کی پرستش روح اور سچائی کے ساتھ ہے اور وہ خداوند زندہ خدا کے تابع ہے، اس لیے خدا اس کو برکتوں پر برکتیں بخشتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت۔ یرمیہ اب جو خدا کی آواز سنتے ہیں اور اس کلام کو محض سن کر سنا انسنا نہیں کرتے بلکہ سن کر عمل کرتے ہیں، ان پر خدا برکتوں کو جاری کرتا ہے۔ یرمیہ 7واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، یہ وہ کلام ہے جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، تو خداوند کے گھر کے پھاٹک پر کھڑا ہو اور وہاں اس کلام کا اشتہار دے اور کہہ، اے یہودا کے سب لوگوں جو خداوند کی عبادت کے لیے ان پھاٹکوں سے داخل ہوتے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ اب کہاں پر سنا رہا ہے؟ پھاٹک پر، گیٹ پر، دروازے پر، اس لیے کہ دروازے سے اندر آ کر وہ کلام سنتے ہی نہیں، وہ تو اپنی باتوں میں لگ جاتے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کے لباس کو دیکھنے میں لگ جاتے ہیں اور روح اور سچائی سے خدا کی عبادت اور پرستش کرتے ہی نہیں، اس لیے ابھی فریش مائنڈڈ ہے تو خدا کہتا ہے ان سے کلام کر تاکہ یہ روح اور سچائی سے میری عبادت کرے، روح اور سچائی سے میری پرستش کرے اور میں انہیں برکت دوں۔ یہ آتے بھی ہیں لیکن خالی چلے جاتے ہیں، یہ آتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹے گزارتے ہیں میرے قدموں میں، لیکن جو میں چاہتا ہوں وہ کرتے نہیں، جو میری رضا ہے وہ اس کی اطاعت نہیں کرتے، اس لیے ان کو یہیں پر کلام سنا دیں تاکہ یہ میری مرضی کے تابع ہو جائیں اور جیسا میں چاہتا ہوں یہ ویسے بن جائیں۔ یہ پرستش تو کرتے ہیں لیکن روح کے بغیر کرتے ہیں، یہ پرستش تو کرتے ہیں لیکن سچائی کے بغیر کرتے ہیں۔ خدا آپ کو اپنے کلام کے ذریعے سے ایسے سانچے میں ڈالتا ہے کہ آپ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اور کلام خدا میں اسی طرح یرمیہ 7واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، تو میں تم کو اس مکان میں اور اس ملک میں بساؤں گا جو میں نے تمہارے باپ دادا کو
قدیم سے ہمیشہ کے لیے دیا ہے۔ کب؟ جب روح اور سچائی سے پرستش کرو گے تو میں تم کو اس مکان میں اور اس ملک میں بساؤں گا۔ اب خدا کی کتنی وسیع برکات ہیں، یعنی وائڈ رینج بلیسنگ ہے، بس ہم نے ان کو اٹین کرنا ہے۔ ہاؤ وی کین اٹین؟ جب ہم روح اور سچائی سے پرستش کرتے ہیں۔ خدا کے پاس تو لامحدود برکات ہیں، خدا کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے اور اس کا ہاتھ بڑا ہوا ہے ہمیں دے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس اہل نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں یہ ویسے نہیں ہے، اور جیسی میری پرستش کرنی چاہیے یہ ویسی نہیں کرتے۔ اب اس سے برکات لینے کے لیے جیسا وہ چاہتا ہے ویسے بن جائے، اور وہ چاہتا ہے کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ آپ کی روح خدا کی روح میں ضم ہو جائے، آپ کی سوچیں خدا کے آئین میں اور اس کے احکام میں کھو جائیں، اور آپ کے اعمال خداوند کے احکام کے بالکل عین مطابق ہو جائیں، پھر خدا آپ کو برکتوں سے نوازتا ہے۔ وہ برکتیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ نعمتیں جو آپ کی سوچ سے بھی بالاتر ہیں، خدا آپ کو دینا چاہتا ہے، لیکن صرف وہ یہ تلاش کرتا ہے۔ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے، خدا ڈھونڈتا ہے آپ اس کو مل جائیں کہ میں ایسا پرستار ہوں جو روح اور سچائی سے تیری پرستش کرتا ہوں۔ اے خدا وہ تو میں ہی ہوں، اور میری پرستش تیری حضوری میں روح اور سچائی سے ہے۔ لیکن اگر ہے نہیں اور آپ کہیں تو اس کو تو آپ کے دل اور خیالوں کا بھی پتہ ہے۔ کسی انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ عزیزو، آج کا ہمارا مضمون ہے روح اور سچائی سے پرستش کرنے والوں کے لیے برکات۔ روح اور سچائی سے پرستش کرنے والوں کے لیے خدا کی برکات، خدا کی بہت سی برکتیں ہیں ان کے لیے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں اس مکان میں بساؤں گا اور تمہیں اس ملک میں بساؤں گا۔ وہ تو ہمارے لیے بڑے بڑے منصوبے رکھتا ہے، لیکن چاہتا ہے ہم کمپیٹنٹ ہوں۔ اگر کمپیٹنٹ نہیں ہے، اگر کسی کے یہاں جاب ہے تو وہ ایک دیکھتے ہیں کمپیٹنٹ آدمی ہو، اہل ہو، اور تو اسے جاب دیں۔ اور اگر ایک دفعہ ایک فرم کو ایک مینیجر کی ضرورت تھی، اس سے انٹرویو کیا تقریباً 100 آدمیوں کا، لیکن ان میں کوئی ان کے معیار کے مطابق نہ نکلا۔ اب اسی طرح خدا ہمیں ڈھونڈتا ہے، پھر انہوں نے اور اشتہار دیا کہ اور کوئی بندہ ملے جو کمپیٹنٹ ہو۔ پھر ایک ایسا مل گیا اور وہ کئی 100 میں انہیں ایک آدمی ملا، اور اس کے لیے وہ پیکج تھا جو کسی اور کمپنی میں یا فرم میں نہیں تھا۔ اگر ہم کمپیٹنٹ ہیں، اگر اہل ہیں، تو ہمارے لیے خدا کے حضور سے جو اسپرچل بلیسنگز کا پیکج ہے وہ بہت ہی وائڈ رینج ہے، بہت وسیع ہے، اور وسیع البنیاد برکات کے حصول کے لیے ہمیں خدا کے اس معیار کے مطابق ہونا ہے۔ اور اس کا معیار کیا ہے؟ کہ روح اور سچائی۔ جب ہم روح اور سچائی سے ہیں، اس کے معیار کے عین مطابق ہوتے ہیں، تو پھر خدا خود ہمیں دے دیتا ہے۔ عزیزو، خدا ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، لیکن ریاکارانہ طور پر نہیں۔ اب خدا چاہتا ہے ایسے پرستار سے ملے جو روح اور سچائی سے۔ اب روح سے دیکھیں میرے ساتھ رومیو پہلا باب اور اس کی 9 آیت۔ عہد جدید میں رومیو پہلا باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے میں کرتا ہوں، وہی میرا گواہ ہے کہ میں بلا ناغہ تمہیں یاد کرتا ہوں۔ پالوس رسول رومیو کو اپنے مکتوب میں بیان کرتا ہے
اور یوں رقم تراز ہے، چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے، اب یہ پرستار کیسا ہے؟ روح اور سچائی سے پرستش کرنے والا ہے۔ اس کی عبادت کیسی ہے؟ روح اور سچائی سے ہے، اور جب روح اور سچائی سے اس کی عبادت و پرستش ہے تو رومیو پہلا باب نامی آیت میں لکھا ہے، چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے میں کرتا ہوں۔ اب وہ روح سے اس کی پرستش کرتا ہے تو خدا کے بیٹے یسوع کی گواہی دیتا ہے، خدا کے بیٹے یسوع کی خوشخبری سناتا ہے۔ اگر آپ روح سے پرستش کرنے والے ہیں تو صرف کلام کو سن کر اپنی ذات تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ خوشخبری سنائیں گے۔ جو خبر آپ نے سنی ہے ان چرواہوں کی طرح اس خبر کو اوروں تک پہنچائیں گے۔ لیکن روح اور سچائی سے جو پرستش نہیں کرتے، وہ کلام سنتے ہیں، اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن اس کو شیئر نہیں کرتے، اسے لوگوں تک نہیں بتاتے، لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ خدا چاہتا ہے آپ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، اور اس کلام کو جو آپ تک پہنچا ہے آپ اس کلام کو پہنچائیں، اور زندگیوں تک آپ مسیح کی بابت لوگوں کو بتائیں۔ یہ ہے آپ کی سچی پرستش، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کا دل خدا کے لیے اور اس کی باتوں کے لیے کتنا مشتاق ہے، کتنا اشتیاق ہے آپ کو، اور آپ اس کے کلام کے تابع ہو کر زندگی اپنے خدا کی مرضی کے عین مطابق گزارتے ہیں۔ اور اس کی مرضی یہ ہے کہ اس کے بیٹے یسوع کا پیغام لوگوں تک پہنچے، اس کی مرضی یہ ہے خوشخبری کا اعلان کرے، لیکن وہی کرتے ہیں جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ لیکن جو رسمن کرتے ہیں نا، وہ کبھی خوشخبری نہیں سناتے، وہ کبھی کلام نہیں سناتے۔ ایک خاتون وہ اپنے عزیزوں کے گھر بھی جاتی، وہ روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرتی، اور اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتی تو وہی کلام جا کر سناتی۔ اگر عزیز و اقارب سے ملنے جاتی وہی خوشخبری سناتی۔ ایسے رشتہ دار جو چرچ جاتے ہی نہیں تھے، اب وہ ان کو بھی وہ کلام سناتی۔ اب یہ ہے روح اور سچائی سے پرستش کرنے والے لوگ جو اس کی عبادت، جیسے پالوس کہتا ہے کہ میں اس خدا کی عبادت روح سے کرتا ہوں، اور کیا کرتا ہوں کہ اس کے بیٹے یسوع کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اب آپ کے پاس ایک معیار ہے کہ آپ کلام سنتے ہیں، آپ سناتے ہیں، بس سنتے ہیں اور بس بھول جاتے ہیں۔ پوچھے کل کیا پیغام تھا تو یاد بھی نہیں ہوگا۔ جب یاد نہیں ہوگا تو سنائیں گے کیسے؟ اگر بی کام بی اے کا پیپر دینا ہے یا انٹرمیڈیٹ کا تو اس کے لیے پڑھیں گے، خوب پڑھیں گے، خوب پڑھیں گے، لیکن میسج سنیں گے اور نہیں سنیں گے اور بھول جائیں گے۔ عزیزو، روح سے پرستش کرنے والے خدا کے بیٹے یسوع کی خوشخبری سناتے ہیں، اور خدا آپ سے بھی چاہتا ہے آپ خوشخبری سنائیں گے، خدا آپ کو برکتوں سے نوازے گا۔ اپنے ان عزیزوں کو، ان کو خدا کے گھر میں لائیں گے، خدا آپ کو برکتوں سے نوازے گا۔ اور آپ سچی پرستش کرتے ہیں، آپ ان کو جو پرستش نہیں کرتے یا رسمن کرتے ہیں انہیں خدا کے حضور لائیں گے، ان کو کلام سنائیں گے، ان میں بھی اشتیاق پیدا ہوگا، ان کو خدا کے گھر میں لائیں گے، خدا آپ کو بھی برکتوں سے نوازے گا اور ان کو بھی برکتوں سے معمور کرے گا۔ اسی طرح میرے ساتھ کلام خدا میں دیکھیے رومیو پہلا باب اس کی 15ویں آیت دیکھا، بس میں تم کو بھی جو روما میں ہو خوشخبری سنانے کو حتی المقدور تیار ہوں، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت۔ کہتا میں بس میں تم کو بھی جو روما میں ہو خوشخبری سنانے کو حتی المقدور تیار ہوں۔
کلام سنانے کو تیار. سچے پرستار ہر وقت مسیح کی بات بتانے یا اس کا کلام سنانے یا اس کی شخصیت کے بارے میں بتانے کے لیے حتی المقدور تیار ہیں، ہم وقت تیار ہیں کہ وہ باتیں بتائیں. ان کے پاس ان کا موضوع جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، ان کا موضوع خدا ہے، اور یہ ہیں سچے پرستار جن کے منہ سے صرف خدا کی باتیں نکلتی ہیں، جن کے منہ سے چغلیاں نکلے، بدگوئی نکلے، برائی نکلے، گالیاں نکلے اور پھر خدا کی باتیں بھی کریں. وہ روح اور سچائی سے پرستش کرنے والے نہیں ہیں. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم مسیح کی باتیں لوگوں تک بتائیں، لوگوں تک پہنچائیں اور اس طرح لوگ برکت پر برکت حاصل کریں. رومیو 8واں باب اس کی 26ویں آیت کو دیکھیے. رومیو 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت. اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. اب روح اور سچائی سے پرستش کرنے والے دعا بھی روح کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے. اب روح القدس یافتہ جب دعا کرتا ہے تو روح اس کی مدد کرتا ہے، روح اس کو الفاظ دیتا ہے، روح اس کو بولنے کی قوت دیتا ہے، اور روح فلو بخشتا ہے کہ وہ کس انداز سے شفاعت کرے. اور جب وہ سچے پرستار ہیں تو خدا کا روح ان کی مدد کرتا ہے. وہ روح میں پرستش کرتے ہیں اور پھر روح میں دعا کرتے ہیں، اور خدا کا روح آہیں بھر بھر کر شفاعت کرتا ہے اس کے عزیزوں کے لیے، ان کے ارد گرد بسنے والے لوگوں کے لیے. اور خدا کا روح اس کو تقویت دیتا ہے کہ الفاظ کی ادائیگی کے لیے قوت اور ترتیب دیتا ہے، اور وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور دوسروں کے بندھن ٹوٹتے ہیں، اور وہ بھی خدا کی جماعت میں، خدا کی کلیسیا میں اور ایمانداروں کے ساتھ مل کر وہ بھی روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ روح میں دعا نہیں کرتے، رسمی دعا، الفاظ کی ادائیگی کی دعا جس میں مکفہ، مسجع اور اعلیٰ الفاظ کا چناؤ ہے، سوچ سوچ کر لفظوں کو مرتب کرتے ہیں اور ادائیگی جملوں کی ہے، بڑی اچھی دعا ہوگی اور بڑی بہت ہی گرامیٹیکلی یا لٹرلی اچھی دعا ہوگی، اس میں وکیبلری بڑی اچھی ہے، لیکن روح نہیں ہے تو وہ زیرو. لیکن جب آپ سچے پرستار ہیں، آپ دعا کریں گے، کوئی آپ کے پاس ایجنڈا نہیں ہے، لیکن خدا کا روح ایجنڈا بھی دے گا، خدا کا روح الفاظ بھی دے گا، خدا کا روح قوت بھی دے گا، خدا کا روح فلو بھی بخشے گا. اس لیے کہ آپ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں. اور جب آپ دوسروں کے لیے شفاعت کریں گے، خدا ضرور آپ کو برکتوں سے نوازے گا. لیکن اگر آپ روح اور سچائی سے پرستش نہیں کرتے نا، اور دعا بھی رسمن کرتے ہیں، تو پھر اس دعا سے آپ کی اپنی ذات کو بھی فائدہ نہیں اور دوسروں کو بھی نہیں، کیونکہ آپ دعا کریں گے خدا سنے گا ہی. کہتا تم دعا پر دعا کرو گے میں سنوں گا ہی. عزیزوں، روح اور سچائی سے. ایک شخص، میں کلیسیا میں گیا، ایک خادم تھا جو روح کو بھی نہیں مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے نہیں، نہ خون کو، یسوع کا خون، نہ روح، اور اس کے اگینسٹ. اور جب وہ دعا کر رہا تھا تو ایک ایول اسپرٹ کسی خاتون میں تھی، وہ اپیئر ہو گئی، وہ اس کے لیے کر رہا وہ گھنٹوں ہو گئی. اور اس کے بعد میں بیٹھا، مجھے کہنے لگا آپ آئیں. میں نے اس کے لیے دعا کی، میں نے کہا میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں اس میں سے نکل جا. اور وہ خاتون گری
اور ایول اسپرٹ نکل گیا۔ تو پھر مجھے بعد میں کہنے لگا کیا یہ الفاظ کہنا ہوتا ہے کہ یسوع کے نام سے نکل جا؟ پھر اس کے بعد میرے پاس آئے، کہنے لگے ایک دفعہ اور بدرو آ گئی میں نے یہ بھی الفاظ کہہ دو، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اصل الفاظ نہیں ہے، خدا دیکھتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں، آپ اس کی نزدیکی میں ہیں، آپ کا دل اس کی اطاعت میں ہے، آپ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ کوئی چلا کشی نہیں ہے، تو نہیں الفاظ کو آپ نے 21 دفعہ کہا، 20 دفعہ کہا، یا 20 دن کہا، یا 21 دن کہا۔ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے، اور وہ جو کہیں گے خدا وہ کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کی رضا کے عین مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور شفاعت کرتے ہیں۔ خدا ان لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ دیکھیں غلطیوں 4 باب اس کی 6 آیت، غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ اب کلام مقدس میں دیکھیں اب خدا کیسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، اور جب روح اور سچائی سے پرستش کرتے ہیں تو وہ اپنے بیٹے یسوع کا روح ان کے دلوں میں بھیجتا ہے۔ اب وہ ہے سچے پرستار جن کے دل میں یسوع کا روح ہے، اور جب یسوع کا روح ہے تو وہ دلیری سے ابا کہیں گے، کیونکہ مسیح نے یہی سکھایا، اے ہمارے باپ، اور ان میں مسیح کا روح ہے تو وہ دلیری سے ابا کہیں گے۔ لیکن جو روح اور سچائی سے پرستش نہیں کرتے نا، وہ پروردگار، بزرگ و برتر، خدائے اقدس، خدائے ذوالجلال، رب العالمین، حی القیوم، اس کے سارے القابات کو، القاب اور اس کے تمام ناموں کا ذکر کریں گے، لیکن رشتہ نہیں، اور وہ رشتہ ہے باپ اور بیٹے۔ اور اغیار کو آپ دیکھیں، اقوام غیر کو دیکھیں، وہ اسی طرح کرتے ہیں، لیکن ہم جو سچے مسیحی ہیں اور جو اس کی پرستش روح اور سچائی سے کرتے ہیں، ہم باپ کہتے ہیں، اور اس نے ہمیں باپ کہنے کا حق دیا ہے، اس لیے ہم روح اور سچائی سے پرستش کرتے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دل میں ڈالا ہے، اور اس لیے دلیری کے ساتھ ہم اسے باپ کہتے ہیں، اور جب باپ کہتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ ایک کلوز ریلیشن شپ ہے، رشتہ ہے۔ اگر کوئی باس ہے دوسروں کے لیے، لیکن بیٹے اور بیٹیوں کے لیے وہ باپ ہے۔ باس جو اپنے سرونٹ کے لیے کرتا ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر وہ اپنے بیٹوں کے لیے کرتا ہے، اور نوکر اس کا موڈ دیکھیں گے تو کچھ بات کہیں گے، لیکن بیٹا موڈ کو نہیں دیکھتا، وہ رشتے کو دیکھتا ہے، اور وہ باپ سے کہتا ہے۔ عزیزوں، روح اور سچائی سے پرستش کریں تو ہمارا باپ ہمیں جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں دے دیتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے، جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو کیا تمہارا آسمانی باپ تمہیں نہ دے گا؟ آپ مانگیں گے اس سے شفا، کیا وہ شفا نہ دے گا؟ کہتے تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، اسی طرح خدا جو سچائی سے پرستش کرتے ہیں نا، ان کی توقع سے بڑھ کر ان کو دیتا۔ عزیزوں، خدا چاہتا ہے روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ میرے ساتھ دیکھیں فلپیوں 3 باب اس کی 3 آیت، فلپیوں 3 باب اور اس کی 3 آیت، کیونکہ مختون تو ہم ہیں
جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ مختوم تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں۔ اب خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت جو کرتے ہیں وہی روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ خدا کا روح گائیڈ کرتا ہے، تو اس لیے وہ روح سے دعا کریں گے، روح سے گیت گائیں گے، روح سے کلام سنیں گے اور روح سے عمل کریں گے، اور وہ سچائی سے واقف ہیں۔ اس لیے آسمانی روحانی مادی برکتیں ان کے لیے۔ خدا چاہتا ہے کہ روح اور سچائی سے اس کی عبادت کریں، اور جب ہم روح اور سچائی سے اس کی عبادت کرتے ہیں خدا برکتوں سے نوازتا ہے۔ ہم نے روح میں عبادت، روح میں پرستش، سچائی کے ساتھ۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 17ویں آیت۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ ہم نے مسیح کو لیا، مسیح کا روح ہمارے اندر ہے، تو فضل ہم پر ہوا کہ ہم اس کے فضل سے برکتوں کو حاصل کریں، ہم اس کے فضل سے شفا کو حاصل کریں، ہم اس کے فضل سے روزگار کو حاصل کریں، ہم اس کے فضل سے اولاد کو پائیں، ہم اس کے فضل سے کینسر سے رہائی پائیں، ہم اس کے فضل سے جو چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جائے۔ اور وہ کب ہے؟ جب ہم روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ یشوع 24واں باب اس کی 14ویں آیت کو دیکھیے۔ یشوع 24واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، بس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو۔ کیسے؟ روح اور سچائی سے ہے۔ نیک نیتی، نیت بھی نیک ہو، اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو۔ اب اور جو چیزیں ہیں ان کو نکال دیں اپنے دل اور ذہن سے جو خدا کی شان کے خلاف ہیں، جو اس کے احکام کے برعکس ہیں، اور دیوتاؤں کا تصور چھوڑیں، اور جو عامل جادوگر ہیں ان کی باتوں کو چھوڑ دیں، ان کے پاس جانا چھوڑ دیں، اور صرف اپنے خدا کی پرستش کریں سچائی کے ساتھ۔ دیکھیں میرے ساتھ یشوع 24واں باب اس کی 15ویں آیت، اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہے تو آج کے دن تم اس کی جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا ملک کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم خداوند کی پرستش کریں گے۔ اب کس نوعیت کی پرستش یشوع کہتا ہے؟ کہتا تمہاری مرضی ہے، جبر نہیں ہے تم پر، لیکن جہاں تک میری اور میرے گھرانے کی بات رہی، ہم تو روح اور سچائی کے ساتھ خدا کی پرستش کریں گے۔ یہ نہیں کہ اور دیوتاؤں کی بھی اور خدا کی بھی کریں، ہم رسمن کریں، بلکہ روح اور سچائی سے پرستش کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے جو اپنے گھرانے کے لیے کہتا ہے۔ ایک شخص آیا، میں نے کہا آپ آتے ہیں بیوی اور بچوں کہ ربیشہ صاحب جہاں تک میری بات ہے میں تو آ سکتا ہوں، لیکن اپنی بیوی اور بچوں ان کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بیوی اپنی مرضی والی ہے، بچے اپنی مرضی والے ہیں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ کہوں گا ضرور، لیکن مجھے نہیں اتنے دلیری نہیں ہے کہ وہ واقعی میرے ساتھ آئیں۔
اور یشوع کتنی دلیری سے کہتا ہے کہ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات. غور سے سائٹ کے حصے کو دیکھیں. یشوع 24واں باب اس کی 15ویں آیت کا حصہ ہے. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خدا کی پرستش کریں گے. اور خدا چاہتا ہے کہ بس اس کی پرستش کریں روح اور سچائی کے ساتھ. اور جب ہم روح اور سچائی کے ساتھ خدا کی پرستش کرتے ہیں تو خدا ہمیں اپنی برکتوں سے نوازتا ہے، اور جو ہم چاہتے ہیں وہ سب کچھ بھی ہمیں بخش دیتا ہے. اس لیے کہ ہم روح اور سچائی سے خدا کی عبادت کرتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیں پہلا سیموئیل 12واں باب اس کی 24ویں آیت. پہلا سیموئیل 12واں باب اور اس کی 24ویں آیت. فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے ڈرو اور اپنے سارے دل اور سچائی سے اس کی عبادت کرو، کیونکہ سوچو کہ اس نے تمہارے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں. اب سوچو کیسے بڑے کام کیے ہیں. اب جب اس نے اتنے بڑے کام کیے ہیں تو کیوں نہ اس کی روح اور سچائی سے پرستش کریں. جب اتنے بڑے کام کیے ہیں تو کیوں نہ خالص دل کے ساتھ اس کی عبادت اور پرستش کریں. اور جب آپ خالص دل کے ساتھ، دوسرے الفاظ میں روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں گے، تو وہ تو ڈھونڈ رہا ہے ایسے بندے کو، ایسی بندی کو، اور آپ اس کو مل جائیں گے. بس پھر برکتوں کے انبار آپ پر لگا دیں گے. اور خدا چاہتا ہے آپ کو ہر طرح کی برکتوں سے نوازے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. آئیے آج اپنے آپ پر غور کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو پرکھیں، اپنی زندگی پر غور کریں کہ آپ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں یا نہیں. اور اگر نہیں کرتے تو آج فیصلہ کر لیں میں نے روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرنا ہے. اور آج کا مضمون ہے روح اور سچائی سے پرستش کرنے والوں کے لیے خدا کی برکات. جب آپ روح اور سچائی سے پرستش کرتے ہیں آپ کے لیے خدا کی بہت سی برکات، کامیابی کی برکت، صحت کی برکت، تندرستی کی برکت، معاشی خوشحالی کی برکت، اولاد کی برکت، اولاد کی صحت اور افزائش کی برکت، اور اپنے گھر کی برکت، اپنی ٹرانسپورٹیشن کی برکت، بہت سی برکتیں ہیں اس کے پاس. لیکن وہ تلاش کرتا ہے جو روح اور سچائی سے میری پرستش کرے، میں اسے یہ ساری برکتیں دے دوں. اپنے دلوں کو ٹٹولیں. کیا آپ کے دل میں مسیح کا روح ہے؟ اگر ہے تو روح اور سچائی سے آپ پرستش کریں گے. اگر نہیں تو مسیح کو دعوت دیں کہ مسیح میرے دل میں آ، خدائے پاک روح میری سوچوں اور خیالوں میں آ، تاکہ میں روح اور سچائی سے خدا تیری پرستش کروں. جو چاہتے ہیں کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. جو چاہتے ہیں روح کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کریں. اور یہ محض دکھاوا نہیں ہو بلکہ روح اور سچائی سے اس کے پرستار بنے. وہ ڈھونڈ رہا ہے اور اس کی ساری دنیا پر نگاہ ہے، اور اسے یہاں چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں بہت سے ایسے مل جائیں، بلکہ بہت سے کیا سبھی مل جائیں جو بیٹھے بھی ہیں جن کے جوڑوں میں تکلیف ہے، ان کو بھی خدا روح اور سچائی سے عبادت کا فصل بخشے. اور خدا برکتوں کا نزول کرنا چاہتا ہے، اور وہ منتظر ہے کہ میں کس کو یہ برکت دوں، میں کس پر اپنے آسمان کو کھولوں، میں کس پر اپنی برکتوں کو نچھاور کروں. اور وہ تلاش کر رہا ہے، اور اس کی آنکھیں ساری زمین پر پھر رہی ہیں
تلاش کرتی ہیں ایسے بندہ ملے جو روح اور سچائی سے میری پرستش کرے، ایسی بندی ملے جو روح اور سچائی سے میری پرستش کرے، میں اسے برکتوں سے نوازوں، میں اسے اپنے کبھی ہاتھ کے نیچے رکھوں، میں اس کی رہنمائی کروں، اور میں اس کے گھر کو اور اس کے خطوں کو خوب بھر دوں، میں اسے معاشی خوشحالی دوں، میں قرض کی لعنت اس سے اتار دوں، میں اس کے لیے اس کے گھر میں اگر روپیہ پیسہ ہے لیکن خوشی اور اطمینان نہیں ہے، میں اس کے گھر میں خوشیوں کو نازل کروں۔ کتنا عظیم ہے ہمارا خدا، وہ منتظر ہے۔ یسایہ کو کہتا میں کس کو بھیجوں؟ اسے کہا خدا مجھے بھیج، لیکن اس سے پہلے اس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اسے اقرار کیا کہ میں نجس ہوں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، اور پھر مذبح سے کوئلہ اس تک پہنچایا گیا اور اس کے لبوں کی تقدیس ہو گئی، اس کی زندگی کی تقدیس ہو گئی۔ تھا وہ خدا کے نزدیک، لیکن جتنا خدا چاہتا ہے اس معیار کے مطابق نہیں ہے۔ آج آپ یقیناً خدا کے گھر آتے تھے اور آتے ہوں گے، لیکن جس طرح پرستش خدا چاہتا ہے ویسی نہیں کی۔ آج اپنے آپ کو خدا کے معیار کے مطابق کریں، روح اور سچائی سے پرستش کے لیے اپنے دل کو تیار کریں، تو مسیح کا روح آپ میں آئے گا، اور پھر آپ روح کی ہدایت سے اس کی پرستش کریں گے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے، خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے۔ خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو، تو اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ مجھے یہ سکھا سکے کہ مجھے کس طرح عبادت کرنا ہے۔ میں اس سامنے عورت کی طرح اس معیار کو سمجھ نہ سکا، لیکن تیرا شکر ہو کہ تو خود آ گیا تاکہ مجھے بتائے کہ میں کس طرح تیری پرستش کروں۔ اے خدا، تو چاہتا ہے کہ میں روح اور سچائی سے تیری پرستش کروں، اور تو ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے۔ اے خدا، میں تیرے حضور آیا ہوں، مجھے قبول کر، میں اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں، مجھے گناہوں سے رہائی دے، تو مجھے معاف کر، اپنے لہو سے دھو کر پاک کر، تاکہ میں کامل پاکیزگی سے، نیک نیتی سے، صداقت سے تیرے قدموں میں جھکوں، تیری پرستش کروں، اور تیری حضوری میں جو برکتیں تو نے رکھی ہیں وہ حاصل کر سکوں۔ میں عہد کرتا ہوں کہ روح اور سچائی سے تیری پرستش کروں۔ تیرا شکر۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ روح اور سچائی سے تیری پرستش کریں اور تو نے برکتوں سے نوازے۔ تیرا شکر اور تیری تعظیم کرتا ہوں۔ میری دعا کو سن اور قبول کر۔ اے باپ، تیرا شکر ہو کہ تجھے چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں ایسے بندے بندیاں مل گئیں جو روح اور سچائی سے تیری پرستش کریں، اور تو نے آسمان کو کھول کر یقیناً برکتوں پر برکتیں بخشے گا۔ دعا کو سن قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔